بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ الحمدللہ تعالی کتاب الآداب میں سے جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے وہی ابھی چل رہا ہے انشاءاللہ۔ اس کا پہلا باب سلام کے حوالے سے، اور اسی حوالے سے انشاءاللہ آج 2-3 حدیث مبارکہ مزید آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ہاؤ ٹو ڈو سلام ٹو ایچ ادر۔ ہر روز بھی آپ کو بتایا جاتا ہے، تو جو بھی حدیث مبارکہ ہر روز آتی ہیں ایک ڈیفرنٹ اینگل سے، ڈیفرنٹ پہلو سے بات ہوتی ہے۔ So inshallah Aziz, again today I'm going to share with you some more hadith of the Prophet ﷺ regarding salam۔ تو پہلی حدیث مبارکہ یہ متفقن علیہ ہے، بخاری شریف مسلم شریف کے اندر ہے، اور اسی کے ساتھ ملتا جلتا مضمون آگے 2 حدیث مبارکہ ہیں، وہ میں مکس کر کے انشاءاللہ وہی بیان کر دوں گا۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ایاکم والجلوس بالطرقات فقالوا یا رسول اللہ ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها قال فإذا أبيتم إلا المجلس فاعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي رواية وإرشاد السبيل وفي رواية تغيث الملهوف وتحد الضال او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ کہ تینوں احادیث مبارکہ جو ہیں 2 ابو داؤد شریف میں ہیں اور ایک متفقن علیہ حدیث ہے، وہ میں نے مضمون پڑھ دیا ہے۔ بڑی خاص باتیں ہیں اس میں۔ ایک ہمارے ہاں ایسی ایک عادت ہے، ہمارے یہاں بھی دیکھی ہے، ہمارے پاکستان میں بھی، ہمارے ملکوں میں ایک چیز ہوتی ہے، راستوں میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ on the streets if you go outside there people are standing outside at one place in the junction somewhere، وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں and talking standing outside the streets on the roads side of the ways people are passing by, they are standing on one side, some people talking to each other۔ راستوں پہ کھڑے ہو جانا، چوکوں چوراہوں پہ کھڑا ہو جانا، یہ ایک طرح کی یہ ایک چیز جو ہے، اس کی طرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کرتے ہوئے اس حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ راستوں میں نہ بیٹھا کرو، کہ ڈونٹ ڈو دس۔ جہاں سے لوگ گزرتے ہیں، جو راستے ہوتے ہیں، اس زمانے میں ظاہر ہے پیدل سوار جو بھی گزرتے تھے، تو فرمایا نیور ڈو دس، never stand outside in the streets where people are coming and going۔ تو وہاں کھڑے ہوئے کہ without any reason if you are standing outside there talking to each other، وہاں پہ کھڑا ہو جانا، وہاں سے لوگ گزرتے ہیں، تو فرمایا راستوں پہ کھڑا نہ ہوا کرو۔ تو اس پر پھر صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، they asked of the Prophet علیہ الصلوۃ والسلام، ہم یہاں کھڑے ہوتے ہیں ظاہر ہے تو اس لیے کہ ہم گفتگو کرتے ہیں، there is no other way so that's why we stand up here and we talk to each other۔ اس طرح کی بات انہوں نے کی، پوچھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی مجبوری ہے، if you're doing this is your compulsion، کوئی ایسی بات ہے، if it's essential necessary for you to be there for any reason، جو بھی کھڑے ہو، تو اس پر بڑی خاص بات پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ تو فرمایا، تو اس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات فرمائی بڑی خاص ہے۔
فرمایا اگر راستے میں کھڑے ہوتے ہو کہ ضروری ہے، تم نے وہاں کوئی ریزن ہے، کوئی وجہ ہے، کھڑے ہوئے ہو، تو ایسا کیا کرو پھر راستے کا حق ادا کیا کرو۔ راستے کا حق ادا کرنا کیا ہے؟ فرمایا there is a right you have to look at it. You have to do the duty. There are some rights of the ways as well. اب یہ بڑی خاص بات تھی۔ آقا علیہ السلام فرمایا جب راستے پہ اگر کھڑے ہو، کوئی وجہ ہے، جو بھی ہے، اگر کھڑے ہونا تمہاری مجبوری ہے، تو پھر اس راستے کا حق بھی ہے۔ There are some rights، جیسے ہیومن رائٹس ہیں، اینیمل رائٹس ہیں، وومن رائٹس ہیں، تو یہ رائٹس ہیں۔ فرمایا اسی طرح راستے کے بھی حقوق ہیں۔ بڑی خاص کتنی لطیف بات آقا علیہ السلام نے فرمائی۔ ہمارے نبی کی شان دیکھیں کہ نہ صرف انسانوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، پرندوں درندوں کے حقوق، یہ ایسا مذہب ہے۔ فرمایا یہ جو راستے ہیں نا جس پہ لوگ گزرتے ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں، وہ ان کے بھی ہیں، وہ بھی حق ادا کرنا ہے کہ there are some rights upon you about the way, the streets, the roads, where are you standing. There are some rights, some duties to do. تو وہ پھر کیا کرو۔ راستے میں کھڑے ہوتے ہو، دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایسے پھر باتیں ہیں، آداب ہیں۔ اسی لیے نا یہ بک آف مینرز ہے، ہم نے شروع کی ہوئی ہے۔ تو فرمایا there are some manners staying outside in the streets. If you are standing, it is essential for you, there was compulsion for you, some reason, genuine reason for you to be outside there. راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہو، گلیوں میں کھڑے ہو جاتے ہو، اسٹریٹس پہ کھڑے ہو جاتے ہو، کوئی مجبوری ہے، کوئی وجہ ہے، تو پھر اس کے حقوق ہیں، اس راستے کا حق بھی ادا کیا کرو۔ تو ظاہر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ یہ پھر بڑی خاص باتیں آقا علیہ السلام فرمایا وما الحق حق الطریق یا رسول اللہ، واٹ از دا رائٹ آف دا وے، دا روڈ، دا اسٹریٹ۔ کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں نا، زمانہ بدلتا رہتا ہے، لفظ طریق استعمال ہوا ہے، راستہ ہے، اسٹریٹ ہے، روڈ ہے، شارع ہے، جو بھی ہے، تو وہاں اگر کھڑے ہو گئے ہو تو اس کا حق ادا کرو۔ اب وہ حق آقا علیہ السلام بتانے جا رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ حق کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے کا حق کیا ہے؟ اس پر نبی کریم علیہ السلام نے بڑی خاص باتیں ہیں، ویری ویری امپورٹنٹ تھنگز have been explained by the Prophet علیہ السلام for the ummah of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ راستوں پر کھڑے ہونے کے لیے اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر حق ادا کرو، وہ یہ ہیں۔ فرمایا غض البصر، پہلی بات ظاہر راستہ ہے، وہ چاہے اسٹریٹ لے لیں، یہاں پہ اس ملک میں رہتے ہیں، یو کے اسٹریٹ ہے، روڈ ہے، جو جہاں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں آپ باہر، لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ ویسے تو پہلی بات یاد رکھنی چاہیے اس حدیث میں، آقا علیہ السلام فرمایا راستوں میں کھڑا نہ ہوا کرو، یہ پہلی بات ہے، یہی سب سے افضل ہے، بغیر کسی وجہ کے۔ فرمایا وداؤٹ اینی ریزن، اینی جینوئن ریزن، نیور اسٹے آؤٹ سائڈ دا اسٹریٹ، جہاں سے لوگ گزرتے ہیں بغیر کسی وجہ کے کھڑے نہ ہو، ایک پہلی بات تو یہ ہے، یہی بیسٹ ہے۔ لیکن پھر فرمایا اگر تمہاری مجبوری ہے، کھڑا ہونا ہے، کوئی وجہ ہے، تو پھر اس کھڑے ہونے کے کچھ حقوق ہیں راستے کے، وہ ادا کیا کرو۔ پہلا حق کیا ہے؟ فرسٹ رائٹ کیا ہے؟ فرمایا اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کرو، کیپ یور آئیز گیز ڈاؤن۔ اب دیکھیں نا کہ راستے میں کھڑا ہے، مجبوری ہے، جو بھی ہے، لیکن فرمایا کھڑا ہے مجبوری کی وجہ سے، لیکن تیری آنکھوں میں حیا ضرور ہونی چاہیے، شرم ضرور ہونی چاہیے۔ وہاں سے اگر فیملیز گزرتی ہیں، لوگ گزرتے ہیں، ظاہر ہے اس زمانے میں اس طرح تو وہ گاڑیاں یا یہ تو اس طرح کو نہیں تھا، پھر گاڑی ہو تب بھی اس میں بھی لوگ ہوتے ہیں نا، فیملی ہیں، لیڈیز ہیں، گزر رہی ہیں، وہاں سے مائیں بہنیں ہیں، جو بھی ہیں۔ فرمایا مجبوری میں بھی اگر کھڑے ہو نا تو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کرو، اپنی نظروں کو نیچا رکھ کے وہاں کھڑا ہوا کرو، شرم و حیا کا تم نے پیکر بن کے پھر وہاں کھڑا ہونا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے وقف الاذی۔ دوسری بات فرمایا پھر آقا علیہ السلام یہ بات فرما کے کہ وہاں پہ کوئی چیز اگر کوئی نقصان دینے والی کوئی چیز ہے تو اس کو بھی وہاں سے دور کر دیا کرو۔ تو ظاہر کوئی چیز پڑی ہوتی ہے یا اپنے ہاتھ سے اس چیز کو کسی کو کوئی نقصان نہ ہو، ہوتا ہے نا، دیر از سمتھنگ، کوئی اسٹون ہے، کوئی ووڈ ہے، کوئی ایسی چیز ہے دیٹ کین بی ہارمفل فار اینی ون، سو موو اٹ اینڈ ریموو اٹ فرام دیر۔ راستے میں کوئی ایسی چیز ہے تو وہ یا کوئی ایسی کوئی تکلیف ہے تو اپنے ہاتھ سے، یعنی اپنے ہاتھ سے اس کو روکا کرو، اس چیز کو جو دوسروں کو تکلیف دے اس سے روکا کرو، اس سے روکنا، ہاتھ روکنا، تکلیف، دوسروں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے،
جب کوئی تکلیف دینے والی چیز ہے تو اس کو وہاں سے ریموو کر دینا چاہیے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیسری بات ورد السلام، جو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، فرمایا وہاں کھڑے ہوئے ہو تو گزرنے والوں کو سلام کیا کرو۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر تیسرا حق فرمایا کہ تیسرا اس کا حق یہ ہے کہ ہر گزرنے والا جو ہے اس کے سلام کا تم جواب دیا کرو۔ ظاہر ہے وہ پچھلی حدیث مبارکہ گزر چکی ہیں کہ جو گزرتا ہے وہ سلام، یعنی پیدل بیٹھے کو سلام کرتا ہے، سوار کھڑے کو سلام کرتا ہے، یہ مینرز ہیں، ادا بتائے گی۔ تو گزرنے والا گزرے گا آپ کو سلام کرے گا تو فرمایا یو ہیو ٹو یعنی آنسر whoever does salam to you or upon you, you have to reply۔ جو بھی سلام کرتا ہے پھر اس کے سلام کا جواب بھی دو۔ یہ بھی اس راستے کا حق ہے کہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، سلام گزرنے والے کر رہے ہیں، ان کا جواب دو۔ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور بڑی خاص بات ہے آخری فرمایا، اور اس کے علاوہ نیکی کا حکم دیا کرو اور برائی سے روکا کرو۔ وہاں کھڑے ہو تو ہر وہ چیز جو اچھی ہے اس کا حکم کیا کرو۔ یوں کہہ لیں اس کو، میک اٹ ایزی فار یو کہ if you are staying outside in the street for some genuine reason, so these are the rights, you have to look at them۔ اب وہاں کھڑے ہو گئے، فرمایا ہر اچھا کام کرو اور اچھا کام کرنے کا حکم دو۔ then you whatever you do there, whatever you say there, it should be according to the teaching of the Quran and Sunnah of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیکی کا حکم دینا، ask others to do good۔ اچھا خود کریں گے تو دوسروں کو حکم کریں گے نا اچھائی کا، خود برا کریں گے تو دوسروں کو کیا حکم دیں گے؟ تو اس لیے فرمایا برائی سے روکنا، اچھائی کا حکم دینا، یہ بھی اس راستے کا حق ہے۔ اب ظاہر راستے میں اگر بندہ کوئی کھڑا ہے بغیر اگر وجہ کے کھڑا ہے تو اسے تو روکا ہے حضور نے کہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر کھڑا ہے کوئی وجہ ہے تو پھر یہ سارے حقوق ہیں جس میں شرم بھی ہے، حیا بھی ہے، تیری نگاہیں نیچی ہونی چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو اس کو دور کر دینا چاہیے، سلام کا جواب دینا چاہیے، اچھائی کا حکم اور برائی سے روکنا چاہیے۔ یو شوڈ اسٹاپ فرام رانگ ڈوئنگز، not only yourself others as well, and you should say others and command others۔ لفظ امر جو ہوتا ہے نا وہ کمانڈ کے لیے ہوتا ہے کہ ask others for good things، command others for good things، for good deeds، but do yourself first۔ خود کر کے پھر دوسروں کو بھی حکم دو۔ اس لیے راستے میں اگر کھڑا ہونا ہے تو فرمایا ان چیزوں کا خیال کرو۔ بات چونکہ سلام کی چل رہی ہے اس سے جو ریلیٹڈ ہے، تو اس حدیث پاک میں یہ ساری باتیں آئی ہیں کہ راستے میں کھڑا ہونا اس کا بھی یہ حق ہے کہ سلام کوئی کرے تو اس کا جواب بھی دیا کرو۔ اسی کے ساتھ پھر ملتی جلتی دو حدیث مبارکہ اور بھی تھیں، ان میں بھی دو تین الفاظ ایک دو زیادہ ہیں اس میں، کہ ایک یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا وَإِرْشَادُ السَّبِيلِ، راستے میں کھڑے ہو تو لوگوں کو راستہ بھی بتایا کرو۔ زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ انفارمیشن ایسی تو ہوتی نہیں تھی۔ آج بھی اگر راستے میں کھڑے کو آپ سے پوچھتا ہے راستہ تو اس کو راستہ بھی بتانا۔ یو شوڈ گائیڈ پیپل۔ if someone asks you for guidance, you are staying there in the street on the road side، آپ کھڑے ہو وہاں پہ on the side of the road, on the street, wherever you are, if someone asks you کو راستہ پوچھتا ہے you should guide him۔ تو ایز اے گائیڈ بھی وہاں کھڑے ہو کر یہ بھی ایک راستے کے حقوق میں سے ہے۔ پھر اگلی حدیث مبارکہ میں جو دو الفاظ ہیں اس میں یہ بھی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک تو وہی بات ہے کہ لوگوں کو راستہ بتایا، اگر if someone is lost and asking you the way, you should guide him۔ ایک تو یہ بھی ہے۔ تو پھر فرمایا آقا علیہ السلام مظلوم کی بھی کچھ لوگ اگر ایسے if you see someone, you find someone there being oppressed by someone, then you should help him, you should support him۔ یہاں یہ بھی ہے کہ راستے میں کھڑے ہو، اگر کوئی ایسی چیز دیکھتے ہو کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، تو تمہیں مظلوم کی مدد کرنی چاہیے۔ the oppressed one، وہ جو ہے اس کی مدد کرو۔ تو اس لیے اگر راستے میں کھڑے ہو تو ان حقوق سب کا خیال کیا کرو۔ اصل بات تو جس کو جو ریلیٹڈ اس ٹاپک سے ہے وہ تو سلام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی ساری باتیں یہ چھوٹی چھوٹی، یہ اسی لیے یہ کتاب الآداب ہے، دا بک آف دا مینرز، کہ انسان کو مینرز آنے چاہیے، آداب آنے چاہیے۔ دیکھیں نا یہ اسلام کی دس از دا بیوٹی آف دا اسلام، دس از دا ٹیچنگ آف دا اسلام۔ مینرز ہر جگہ، حقوق ہر چیز کے ہیں۔ اب اس حدیث پاک میں دیکھیں نا آقا علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں راستے کے حقوق بھی بتائے ہیں کہ جہاں جہاں اندر گھر میں ہو وہاں کے حقوق،
باہر ہو وہاں کے حقوق، معاشرے میں رہتے ہو، کمیونٹی میں رہتے ہو، سوسائٹی میں رہتے ہو، ایک مکسڈ کلچر، جیسے یہاں پہ ہم ملٹی کلچرل ہے، ملٹی ایتھنک ہے، وہاں پہ ملٹی کلر سوسائٹی میں رہتے ہیں تو یہاں اس کے حقوق ہیں، ہیومن رائٹس ہیں، وومن رائٹس ہیں، اینیملز رائٹس ہیں، برڈز کے رائٹس ہیں، یہ سارے، دس از دا ٹیچنگ آف دا اسلام۔ ایون کہ راستے میں کھڑے ہیں حضور فرماتے ہیں اس کے بھی حقوق ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے۔ آج کی جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہیں، تو اصل بات وہ ساری سلام کا یہ موضوع چل رہا ہے، تو اسی کے اندر یہ آئی ہیں کہ راستے میں کھڑے ہونے والے لوگ وہ سلام کا جواب بھی دیا کریں، جو لوگ سلام کریں ان کا جواب بھی دیا کریں، اور باقی حقوق کا بھی خیال کریں۔ یہ وہ آداب ہیں، یہ وہ تعلیمات ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اللہ رب العزت ہمیں سنا کے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔